شروع کریں. جی جی پوچھیں. جب آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اذان شروع ہو جاتی ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے کہ چلو اذان سن لیتے ہیں, لیکن اب آج کل اذانیں اتنی ہوتی ہیں کہ ایک ختم ہوتی ہے, دوسری شروع ہو جاتی ہے, تیسری شروع ہو جاتی ہے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بالکل کیونکہ درمیان میں خاص طور پہ جب سیراب آیا ہوا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اذانوں کا تو سیراب آیا ہوا, کیا کرے کوئی آدمی, کس کا جواب. حالانکہ عرب ممالک میں اتنی بات تو ٹھیک ہے نا کہ ایک وقت پر اذان ہوتی ہے ساری مسجدوں میں, قصہ ختم. یہاں لوگ جو ہے نا اذان نہیں دیتے رہتے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ جس اذان پر آپ نے جا کر نماز پڑھنی ہے, جس مسجد کی اذان پر, اس کا جواب دیں. باقی جو ہے نا ان کو کہتے رہیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں, جب آپ کو محسوس ہونا کہ اس مسجد سے ہو رہی ہے, پھر آپ اس کا ساتھ ساتھ جواب دیں, بعد میں درود شریف پڑھیں, پھر دعا بھی کریں. باقی جو اللہ کے حوالے پڑھتے ہوئے اگر اذان سننی چاہیے. اس وقت کا عمل جو ہے وہی کہ وہ سارے الفاظ دہراؤ, ساتھ ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ یہی کہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ دہراؤ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی سارے کلمے وہی دہرانے. یہ تو ایسے سمجھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ قومی ترانہ ہونے لگا, گاڑیاں رک جائیں, سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا. امت مسلمان جب یہ ترانہ بلند ہوتا, جہاں جہاں تھے علماء نے یہی لکھا کہ وہاں قیام کے آدمی کو قدم بھی نہیں اٹھانا دے, رک جائے, کھڑے ہو کر سنیں, جواب دیں, پھر چلنا شروع کریں. مگر وہ دین کی جب سپیرٹ ختم ہو گئی, اب باتوں سے کیا بنتا, اندر سے مر چکے ہیں نا, کوئی عمل ہمارا جو ہے اس میں جان رسمیں رہ گئی. یہ باتیں کرنا بھی حرام ہے جب اذان ہو رہی ہے. ہاں بالکل نہیں باتیں کرنی. نہیں ان کی بات نہیں درست. قرآن پاک کے لیے کہ میرے بھائی بہت وقت ہے, آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لمحہ کا عمل یہی ہے کہ اذان سنیں, اس کا جواب دیں, اور جواب جب ختم ہو تو کلمہ شہادت بھی پورا پڑھنا چاہیے. اصل پورا عمل کریں نا, جواب دیں ساتھ ساتھ, بعد میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اپنے ایمان کی تجدید کریں, اس کلمے کو دہرائیں کہ ہمارے یہ دو بنیادی عقیدے ہیں, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارے رہبر اور پیشوا اللہ کے رسول. اور اس کے بعد پھر اگر یاد ہو تو یہ پڑھنی چاہیے نا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ہم نے اللہ کو رب مان لیا, اب اس پر مطمئن ہے, کوئی شک نہیں. ہم نے رسول کو رسول مانا, ذرا ہمیں اس بارے میں کوئی خلجان نہیں. اور اسلام کو ہم نے دین حق پایا, ہم اس پر مطمئن ہیں, ہمارے دلوں میں اس بارے میں کوئی راضی ہیں ہم اس پر. پھر درود شریف پڑھیں پورا, درود شریف کے بعد پھر وہ دعا پڑھے اللہم رب ھذا الدعوہ. اور بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن 100 جنت ہے. اب ہماری حد ادراک سے پرے کی بات ہے کہ یہ ہے ایک جنت, جتنی دور آسمان ہے وہاں دوسری منزل ہے, دوسری جنت, اتنے فاصلے پر تیسری 100 ہیں ایک اوپر نیچے. اپنے اپنے اعمال کی بنا پر لوگ جائیں گے, جتنی ان کی میرٹ ہوگا ان کو. اور آخری جو ہے نا 100ویں جنت وہ فردوس ہے, چوٹی کے لوگ وہاں جائیں گے. آپ اندازہ کریں حضور کی عظمت کا, رسول کریم کے مرتبے کا, کہ فردوس کی چھت ہوگی, سارا جہان نیچے ہوگا, اوپر اللہ کا عرش ہوگا. یہ چھت جو ہے اس کا نام ہے الوسیلہ, جو ہم دعا میں کہتے ہیں نا آت محمد الوسیلہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وہ مقام وسیلہ دینا. حضور نے فرمایا مجھے امید تو ہے کہ وہ ایک کوئی ملنا مجھے ہی ملے گا, مگر میں دم نہیں مار سکتا. تم میرے لیے دعا کرنا, تم میرے لیے کرو گے نا تو پھر تمہاری شفاعت میرے ذمہ آ جائے, میں تمہاری سفارش کروں. تو پورا تو کریں تو